محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و برکات واسطے خاص، لائق اور زیبر. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، ارحم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی فقیزہ ہستی ہے. قرآن کریم دی ایک آیت کریمہ تساں احباب کے سامنے تلاوت کی تھی. دعا ہے اللہ تعالی صحیح معنی اس آیت کریمہ دا معنی، مطلب، مفہوم تساں احباب کے سامنے پیش کرن دی اور اللہ رب کائنات ادھے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. سارے جڑے آج کل دے حالات ہیں اور جڑے آج کل دے مسائل ہیں، آخر انہیں مسائل کا حال کیا ہے؟ آخر آج تے بگڑے ہوئے حالات دی آخر درستگی اور اصلاح کی وجہ کیا ہے؟ آیا یہ ساری زندگی انہیں حالات راسن یا انہیں دے اندر کوئی تبدیلی یا انقلاب بھی پیدا تھی سے؟ امن دا نام کہنی، ہر پاسے بد امنی ہے، برکت دی جگہ پہ برکتی عام ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت دے بجائے اللہ کی ناراضگی بہت زیادہ ہے. اتفاق دے بجائے اختلاف اور جھگڑے تنازع بہت زیادہ ہے. حلال دے بجائے حرام خوری اور حرام دی کمائی بہت زیادہ ہے. سچ دی جگہ تے جھوٹ کو بڑی حیثیت دیتی ویندی ہے. سچے بندے کو جھوٹا اور منافق آکھیا ویندے اور منافق بندے کو کھلا انسان تصور کیتا ویندے. سجے کھبے اگو پیچھو، شمالن جنوبن، شرقن غربن، ہر پاسے حالات بڑے عجیب ہیں. یعنی آج کا دور جڑا ہے بڑا پرفتن دور ہے. حالانکہ ایسا مسلمان ہیں، ایسا کلمہ پڑھ چکے ہیں، ایسا اسلام کے دعوے دار ہیں، سارے اندر ایمان جہی عظیم دولت موجود ہے. ایمان بھی ہے لیکن ان کے باوجود امن کہنی، اسلام ہے لیکن ان کے باوجود سلامت کہن سے. حیا دی جگہ تے بے حیائی کو عروج ہے. میں اگر یہ بات کرنا تھا مبالغہ نہیں، آج دے حالات بالکل بے عین ہی ہیں. اوہیں ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام دی بیست اور آپ دی آمد اور آپ دی نبوت کو پہلے عرب دے حالات ہیں. سرزمین عرب دا اگر مطالعہ کیتا بنجے تاریخ نال ذوق تے شوق رکھنے والے لوگ بہتر جانتا ہے. اور کچھ اشارہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے دیتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. نبی کریم علیہ السلام کی بیست، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت تو پہلے
اللہ تعالیٰ نے جڑا نقشہ بیان فرمائے وہ یہ ہے کہ سرزمین عرب تیں فساد ہی فساد ہے، اور اگر انہیں فسادات کا جائزہ چاہتا وجہ کہ فساد کیڑے ہیں، فساد کی صورت کیا ہے اور فسادات کی شکل کیا ہے، تے بندہ ہی نتیجے تے پہنچے کہ رشوت عام آئی، سودی کاروبار عام آئی، شراب نوشی عام آئی، بدکاری بد کرداری عام آئی، امانت دے بجائے خیانت عام آئی، جنہیں دی وجہ تو فسادات برپا۔ والہکری ایسا بھی ہے کہ پورے مکے مدینے عرب دی زمین تے امن ہی امن ہا، لوگ سفر کرے نا انہیں دی چیز محفوظ ہوندی ہے، انہیں دی عزت محفوظ ہوندی ہے، انہیں دا ایمان محفوظ ہوندا، اللہ انہیں دی ہر چیز سلامت رکھ دا ہا۔ اے بھی تاریخ نے وقت لے چھوڑا، یا اے حالات ہیں کہ لوگاں دی عزت تار تار کی تھی ویندی ہے، نفرت بڑی ہے، محبت دا نہ کہنا ہا، یا وقت کچھ عرصے دے بعد اچانک انہیں معاملہ تبدیل تھے، انقلاب آئے، اچانک تبدیلی آئیے، پورے عرب دے حالات دی کایا پلٹیے، نتیجہ تن ماحول اے بنے کہ اساں آپس ایک محبت پائے گئے، پیار پائے گئے، خیانت دی جگہ دیانت آ گئی، بدکاری دی جگہ حیا آ گئے، دنیا کائنات دے جھوٹ دی جگہ سچ آ گئے، بے ادبی دی جگہ ادب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین دے ہوتے امن تے سلامتی دا بول بالا فرما دیتے۔ اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک کا مطالعہ کر کے نبی کریم دے فرامین پڑھ کے میں جڑی شاید سمجھیے وہ تمہارے سامنے شیئر کرنا چاہتا کہ مکے دے حالات دی تبدیلی دا راز کیا ہے، مدینہ منورہ دے حالات اندر انقلاب جڑا برپا تھے وہ انقلاب برپا دی وجہ کیا ہے؟ عرب دے جڑے لوگ ہیں وہ ہن پہلے راہزن تو بن گئے ہیں، راہبر آپس سے تو دشمنان محبت پیدا تھی گئی ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ یا تے عورت کو نفرت دی نظر نہ لے دے ہیں، یا وہ وقت آ کے عورت کو حیثیت تے عزت ودے دے دے ہیں۔ میں جڑی شاید سمجھیے جڑا نکتہ میرے دماغ ہے چاہے میں تو سنا احباب دے سامنے رکھنا چاہنا وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک کتاب پڑھی ہے جے کو کتاب انقلاب آکھیا ویندے، کتاب الہدا آکھیا ویندے۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام ایک نصاب مرتب کیتے، ان نصاب کے کتاب کو نبی کریم علیہ السلام پڑھن دے گئے، پڑھیں دے گئے، سنیں دے گئے، سمجھیں دے گئے۔ عرب دے سارے حالات دی کایا پلٹ گئی ہے، تبدیلی اندی گئی ہے، انقلاب اندہ گئے۔ اللہ کریم بد امنی دی جگہ امن پیدا کر دیتا۔ وہ کتاب ہے قرآن حکیم۔ قرآن مجید دے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے پورے عرب دی دھرتی ہلا دیتی۔ قرآن دے ذریعے نبی کریم نے رہزن لوگوں کو رہبر بنائے۔ قرآن پاک دے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے بے ادب لوگوں کو ادب دی دولت نال سنوارے۔ قرآن پاک دے ذریعے اللہ نے انہیں کو جہنم دی بات بچا کے اپنی جنت دا وارث بنائے۔ قرآن پاک دے ذریعے نبی کریم علیہ السلام نے انہوں نے وچوں بے حیائی ختم کر کے حیا دی دولت پیدا کی دیئے۔ مطلب اے سمجھ آیا، معنی اے سمجھ آیا، مفہوم اے سمجھ آیا کہ سب تو زیادہ انقلابی کتاب اگر ہے، تبدیلی گھنا والی اگر کتاب ہے، اگر کہیں چیز تاثیر ہے، اگر کوئی چیز کایا پلٹ سکتی ہے، علاقے تے ماحول تے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے، وہ کو اللہ دی کتاب آدن، وہ کو قرآن آدن، وہ کو فرقان آدن، وہ اللہ دا کلام ہے۔ آج بھی اگر کلام مجید دے ہوتے صحیح مانے وہ عمل کیتا ونجے جڑا نبی پاک نے مکے دے اندر کھڑ کے کیتا ہاں، جنہیں اللہ نے مکے تبدیلی آندی ہے، آج سارے ملک پاکستان ہے رب انقلاب پیدا کر سکتا ہیں مسلمان لیکن ساری عزت محفوظ نہیں ہیں، مسلمان لیکن برکت نہ کریں۔ وجہ ہے کہ ایسا قرآن پاک نال تعلق چھوڑ دیتے، تاثیر ہے بڑی قرآن ہے، انقلاب ہے بڑا قرآن ہے۔ اگر بندہ صحیح ماں نہیں دے نال تعلق بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے انقلاب کی بات سنائیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مسلمانوں جڑی کتاب توارے کنے، جڑا قرآن توارے کنے، جڑا میرا کلام اللہ کریم دا کلام، کلام مجید قرآن حمید توارے کنے، دے اندر بڑا انقلاب ہے، بڑی تبدیلی ہے۔ یا اللہ
کے اندر اثر کیڑا ہے، تاثیر کیڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ ایک قرآن پاک دی تاثیر ہے، ترجمے تے غور کرو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اتنا بڑا سارے کلام مجید ہے، یہ جڑی بڑی تاثیر ہے قرآن حکیم ہے۔ اللہ فرمائے میں بندے دے اتے نازل فرمائے، بندے کو امانت دیتی ہیں میں، اگر یہ قرآن پاک میں اللہ پہاڑاں تے نازل کرنے والا اتنی تاثیر ہے قرآن سارے کے یہ جنا بڑا دوا بھی ہے، یہ جڑی بڑی تاثیر والی دوائی بھی ہے، والوی سارے اندر بے برتی بڑی ہے، سارے اندر بے حیائی بڑی ہے، سارے اندر بدامنی بڑی ہے، ساری عزت محفوظ نہیں، سارے اندر برکت نہ کہنی۔ وجہ کیا ہے کہ اثر والی دوا استعمال نہیں سے کی دیا، اسا اثر والے کلام نال تعلق نہیں سے بنایا، اسا پر تاثیر کلام کو اپنے سینے نال نہیں سے لایا۔ اللہ کریم نے فرمائے ایسا کلام ہے اے انسان دے دل تے نازل کی جمی، اگر پہاڑاں تے نازل کراں تے پہاڑاں دی کیفیت کیا ہو رہا؟ حالانکہ بڑے بڑے ہواواں دے چھولے آمن پہاڑ نہیں ہلدے، بڑے بڑے طوفان آمن تے پہاڑ ہلن دانا نہیں گندے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر قرآن پہاڑاں تے نازل تھی بندہ، اگر قرآن پتھراں تے نازل تھی بندہ، نتیجہ کیا نکلیا؟ اللہ فرمائے ھذا القرآن خشیت اللہ۔ قرآن دی تاثیر ہے اتنی، اللہ فرمائے اگر پہاڑاں تے نازل کرنا ریزہ ریزہ تھی ونجے نا پہاڑ، قرآن دی وجہ تو پہاڑ پتھر۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن پاک اگر پہاڑاں تے اندر ہے کہ اسائیں بے قدرے ہیں نا، صحیح معنی قرآن پاک دی قدر نہیں سکی تھی، عزت نہیں سکی تھی۔ انقلاب تے تاثیر تے تبدیلی دی نشانی ہے۔ اللہ فرمائے دے اگر قرآن پاک پہاڑاں تے نازل کراہاں تے پہاڑ بھی ریدہ ریدہ تھی نازل آتے۔ یا اللہ کیڑی وجہ تو اللہ فرمائے دے قرآن دی تاثیر دی وجہ تو اگلی تاثیر سن اللہ کریم دا قرآن ہے۔ اللہ فرمائے دے قرآن اس کی اتنی تاثیر ہے جڑے ویلے میں انسان کو قرآن دے منڈا ارادہ کیتے لیے جانتا کہنا میں پہلے میں اللہ کریم نے آسمان نال مشورہ کیتے، زمین نال مشورہ کیتے، پہاڑ نال مشورہ کیتے تو کو قرآن چاہیے یا نہیں؟ اے جڑی بڑی انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، اے جڑی بڑی تبدیلی دا پیغام چاہ کے آنے والی کتاب ہے، اے جڑی بڑی پرتاثیر کتاب ہے۔ اللہ کریم نے فرمائے آسمانہ تے پیش کیتے، آسمانہ نے انکار کر دیتے، زمینہ تے پیش کیتے تے زمینہ نے انکار کر دیتے، پہاڑہ تے پیش کیتے تے پہاڑہ نے انکار کر دیتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ سارے ماحول دی تبدیلی ممکن ہے لیکن کیڑی شے دے ذریعے؟ بولو انقلاب آ سکتے کیڑی شے دے ذریعے؟ بے حیائیں کو حیا دی دولت مل سکتی ہے کیڑی شے دے ذریعے؟ بے برکتی دی جگہ برکت آ سکتی ہے کیڑی شے دے ذریعے؟ مشرک موحد بن سکتے کیڑی شے دے ذریعے؟ جڑا بدعتی ہے
سنت عامل بن سکتے کیڑی شے دے ذریعے اللہ کریم دی کتاب دے ذریعے قرآن کریم انقلابی کتاب ہے اللہ کریم نے فرمایا یہ جلی بڑی تاثیر ہے دے اندر دنیا کائنات دی کایا پلٹن چاہتے ہو انقلاب پیدا کرنا چاہتے ہو آسمان دے تلے زمین دے اتے ہکو نصاب ہے جب رب دا قرآن آکھیا ویندے اللہ فرمائے دے قرآن دے نصاب کو عام چا کرو میں اللہ کریم انقلاب پیدا کر ایسا نصاب قرآن دا تعلق عام چا کرو میں اللہ کریم ذلت جگہ عزت پیدا کر ایسا عزت کا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے امانت کا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے برکت کا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے توحید کا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے نبی کریم کی سنت عمل کا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے جہنم کی بھڑکتی بات نجات کا ذریعہ اللہ کریم دا قرآن ہے جنت داخل کا ذریعہ اللہ کریم دا قرآن ہے اللہ فرمائے دے توڑے رزق جبے برکتی ہے اگر توڑے فصلیں جبے برکتی ہے اگر توڑے کھانے پینے جبے برکتی ہے میں اللہ توڑی ساری بے برکتی ختم کر کے میں اللہ برکت مادہ پیدا کر سکتا ہوں شاہدیں اگر تسا قرآن دی پہلی جا کرو کتھا دی کیا کرے اللہ فرمائے دے وَآزَا قرآن دے ورکینچ موجود ہے حاضا کتاب انزلناہ مبارکن اللہ فرمے دے قرآن تو نے مالج برکت پیدا کرے سی قرآن دے ذریعے تو نے اولاد برکت پیدا تھی سی قرآن دے ذریعے تو نے کارج برکت آسی قرآن دے ذریعے تو نے زندگی برکت آسی قرآن دے ذریعے تو نے ویڑے برکت آسی انزلناہ مبارک دنیا کائنات دے کئی کلام چے جڑی بڑی تاثیر نہیں ہے دنیا دی کئی کتاب چے برکت آنا نہیں ہے دنیا کائنات دے کئی شعبے چے برکت آنا نہیں ہے اللہ فرمائے دے نحوستا مقامین میں اگر بے برکتی مقامین میں اللہ کریم دے قرآن جو بڑا سارے اگر انقلاب والی کتاب نال تو سیاری تے تعلق مضبوط چکرو میں اللہ سایاں پہ برکتیاں دور کر کے برکت دے پہاڑ نازل کر تبدیلی ممکن ہے لیکن کیڑی شے نال بولو کیڑی شے نال حکمران تبدیل تھی ونڈال ملک تبدیلی نہیں اندھی حکومتاں تبدیل کرنال ملک تبدیلی نہیں اندھی چہرے تبدیل کرنال تبدیلیاں نہیں جاؤں وجود تبدیل کرنال ماحول تبدیل نہیں ہوندے کپڑے تبدیل کرنال کریں ماحول دی فضا تے آب و ہوا تبدیل نہیں کی سکتی اللہ فرمائے دے شکل دے کالے کیوں نہیں میں کپڑے پھٹے پرانے پاون والے کیوں نہیں میں چاہے ٹاکیاں تے پیمان لامن والے کیوں نہیں میں توڑے چجھیں چپا بلدی ہے یا نہیں بلدی اگر تو سمیں اللہ کریم دی کتاب نال یاری چلوا ایک کلام میں اللہ کریم دے میں توڑے حالات تبدیل کرے سو جدہ میرے کلام تے نصاب نال یاری چلے سو اے ادب سکھیں دے کلام اے برکت پیغام دے کلام اللہ کریم نے فرمایا اگر دکھنے دیوے جے دکھی ہوئے مصیبتاں توڑے تے حملہ کر گئے دنیا کی بیماریاں توڑا چی نہیں پیا چھوڑیں اگر تکلیفاں توڑے تے حملہ کر گئے اے تکلیفاں بھی تو جہاں ختم ہو سکیں اے تو جہاں بیماریاں بھی ہو سکیں اے بیماری اندر بھی تبدیلی آ سکتی ہے اللہ تو خوش بھاگی دے سکتے یا اللہ کیڑے دوانال اللہ فرمائے دے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قرآن سننا چاہتے ہو صرف قرآن پاک دیا آیتاں تے ایمان تازہ کرو تے تاثیر کھڑا دسینا کیڑی شاید بولو قرآن دی کیڑی شاید اتری جی آیت کریمہ ہے
اللہ تعالیٰ نے قرآن چوتھی آیت کریمہ اللہ فرمائے جے بیمار ہو دکھنے تو تکلیف آ گئی ہے تو تھوڑی شفا کا ذریعہ کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ قرآن نازل کیتے سے تو کیا بنا کے مَا هُوَ شِفَاء کیا بنا کے؟ بولو کیا بنا کے؟ اے مولانا صاحب زال تو تھوڑی سنیے قرآن شفا بن کے آئے ٹھیک ہے قرآن کو ورکے دے اتے لکھ کے ورکے کو گلج باقی شفا طلب کی دیوانی سکجیے دے اوراق تے قرآن دے الفاظ ایک صاف کاغذی چٹ دے لکھ کے اگر مہنال بدیجے شفا مل سکجیے اللہ سے جو آتے قرآن شفا ہے میں کہ نا میرا بھائی نا اے مقصد نہیں قرآن دے شفا رہا اگر قرآن بات کے مونڈے دے کندھے نال بدھنا ہویا اگر قرآن گل چپاون نال شفا ملدی ہویا اگر قرآن پاک دنیا کائنات دے پانی چپا کے تے گھول کے پیون نال شفا ملدی ہویا اللہ فرمیتے بعد میں اللہ کریم قرآن کریم سمجھاون واسطے معلم تے استاد بنا کے اپنے نبی کو نہ بھیجا اے میں کوہ ہماری دنیا کائنات پہاڑ دیں نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مکے کئی پہاڑ تے قرآن نازل کرنے تے مکے والے کو آکھاں پر کے چندے ونجو سینے نال لیندے ونجو تے گلے چ پیندے ونجو تے شفا مل جاوے سن اگر ور کے گلے چ پاون نال شفا ملنے ہوے نا تے حضرت خطیب تختہ دار تے لٹ کے شہید بھی ہوے اگر ور کے پتھ میں شفا ملنی ہوے تے عمار بن یاسر کا خاندان کیوں زمین تے لیٹا لیٹا شہید ہو گئے اگر قرآن دے لفظیں تے ورکے نال سینے تے موٹے تے بد کے شفا ملنی ہو گیا تے حضرت بلال امیہ علی کرم ریل تے لیٹن کیوں گوارا بیا کریں دے اللہ فرمے دے قرآن شفا ہے لیکن ایدہ مطلب یہ ہرگز نہیں ایدے ورکے بنا کے پانی چپا کے تے گھول پا کے بندہ پیندہ روے شفا مل سی اللہ فرمے دے میں شہد کی شفا بنائیے ماکھی کی شفا بنائیے جنہیں شہد تے ماکھی دے کھاوانال شفا مل دیئے کہیں شہد کو کوئی بندہ بدھن دے تیار نہیں ہوندہ انہیں قرآن پاک بھی بدھی جان واسطے نہیں آیا قرآن پانی سے کھلی جان واسطے نہیں آیا قرآن گل سے پاون واسطے نہیں آیا قرآن کندھے تے ہاتھ تے بدھی جان واسطے نہیں آیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیماریاں دی جگہ تے شفا چاہی دیئے تک کہندے ذریعے ممکن ہے بولو مل سکتی ہے کہ نہیں مل سکتی لیکن کیڑی شاید ذریعے بد امنی دی جگہ جے امن چاہی دے تو کیڑی شاید آئے بولو اگر بے برکتی دی جگہ برکت چاہی دیئے تو کیڑی شاید آئے بولو قرآن پاک ذریعہ ہے انقلابی کتاب ہے قرآن بار بار اللہ نے فرمائے اے انقلابی کتاب ہے ان دے اندر بڑی تبدیلی ہے جیڑا جیڑا بندہ انہوں پیار سے کرے اللہ کو عزت عطا کرنے دے ایک بھی ہے انقلاب قرآن دا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ہدی للمتقین قرآن تواڈی ہدایت دا بھی ذریعہ ہے گمراہ تھے ودے ہو بھٹکے ودے ہو در در دے پجاری بنے ودے ہو شرک دی بوئے چ پلدے پے ہو تا قرآن تواڈے واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے صراط مستقیم کے ہجے ودے ہو سنت دی جگہ تے بدعت کو فروغ دیتی ودے ہو قرآن تو علیہ واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے قرآن کہیں ایک مسلک دی جاگیر نہیں قرآن کہیں فرقے دی دعوت نہیں دے گا قرآن صحیح مانے جنت دا راہ لکھیں دے قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے صراط مستقیم دا تعارف کرویں دے قرآن یا اللہ دی ذات نال تعلق مضبوط کرویں دے یا اللہ دے پیغمبر دی بات نال تعلق مضبوط کرویں دے اللہ فرمائے دے ہدی للمتقین ہدی للناس اے قرآن تواڈی ہدایت کا ذریعہ ہے تو آپ کو بھٹکن کے بچے سی تو آپ کو رلن کے بچے سی تو آپ
کو تواڈی گمراہی کے بچے سی اگر ہی قرآن نال تعلق چا بناؤ اللہ گمراہی ختم کر کے ہدایت کو عام فرما دے قرآن اس تاثیر ہے یا کوئی ہدایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی جتنی نبی پاک دے صحابہ ہن سب کو ہدایت ملی ہے آپ کو قرآن دی وجہ سے بولو کیڑی وجہ سے راہزن ہن راہبر بن گئے بکریں دے چروائے ہن ٹردے پھردے زمین تے ہن تے قدمہ دی آہر جنتیاں گلیاں جنتیاں ہو رہا سنے جا اے انہاں اندر انقلاب کہیں پیدا کیتے بولو یار اللہ دے قرآن نے اللہ تعالیٰ فرمائے ان دے اندر تاثیر ہے کہ ہدایت پیدا کریں دیئے نہ ونجو مولوی صاحب ہر بندہ آدھے سا سچے ہیں ساری جماعت سچی ہے سارا مسلک سچ ہے ہر کوئی قرآن چاہتی کھڑے ہر کوئی منبر پہ کھڑ کے قسمہ چاہے مولوی صاحب کیا کریے میں تو کوئی طریقہ دسینا نہ ونجو کہیں مسئلہ کالے پاسے نہ کہیں بھی روریت کرو سارے امام پر حاکم سارے بھی شان پر حاکم سارے بھی تعظیم تے ادب تے احترام پر حاکم لیکن اتباع اطاعت بھی کرے سو جنہی اتباع دا رب نے حکم دیتے اور جڑی ذات معصوم الخطا ہے جنہیں لیڑے غلطی کوتاہی نہیں ہوئی باقی ساری انسانیت کے غلطی ہو سکتی ہے مصطفیٰ غلطی کے بعد ہے ہدایت میاں کیویں بولے سوں ہدایت لبھن دا بہترین ذریعہ ہے قرآن پاک ہے ایک دعا کھڑی ہے نماز کی ہر رکعت پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط اے اوڑے ونجن دی لوڑ نہیں کدیں تھوڑا جیاں ٹارگٹ تے ہدف بنا کے انہیں اللہ نال وعدہ کر کے یہ دعا کثرت نال پڑھ ٹائم کٹ کے آکھ اللہ سیاں کیڑے پاسے ونیا کوئی آدھے کیا کرو کوئی آدھے کیا کرو یا اللہ قرآن دی آیات ہے تیرے کلام پر حق دی آیات ہے اور انہیں اندر دعائے ہدایت دی میں تیرے سامنے دعا کرنا ہاتھ پھیلا کے اپنے نبی اللہ رستہ لکھا صراط مستقیم لکھا جنت اللہ رستہ لکھا یہ دعائی پڑھتا رہے اللہ جڑے پاسے تیرا دل پھیر دے وے سمجھی ہوں پاسے صراط مستقیم کریں کوئی سے چیزی سے کی تھی لوڑی کہنی ونجن بھی قرآن ہدایت دا ذریعہ ہے یا کہنا عرب جہالت ہے سارے دی جہالت مکی کے نہ مکی کیڑی وجہ تو بولو پی ایچ ڈی کی دی وجہ ہم کیا خیال ہے ڈگریاں کی دی وجہ ہم تاں انہاں اس تبدیلی آئی ہے انہاں سیاسی ماحول چینج کیتا تاں تبدیلی آئی ہے نہیں انہاں مکے دے چوبری بتایا تاں تبدیلی آئی ہے نہیں مکے دے گلیں چ رات یا دیئے ہکو معلم تے استاد ہے اور ہکی زبان تے ہکو کلام رب العالمین ہے اللہ دا قرآن والا نبی پڑھ کے مکے سنے دا گئے اللہ مکے دے فساد مٹھے دا گئے قرآن والا نبی پڑھ کے سنے دا گئے اللہ بے حیائیں کو حیات دی دولت نصیب کرے دا گئے اللہ فرمے دے توارے ماحول دی تبدیلی دا راز میں اللہ دا کلام ہے اگر میرے قرآن کے کلام نال اپنا تعلق پڑے سو میں اللہ ماحول بھی تبدیل کرے سان سے گمراہی ختم کر کے ہدایت بھی نصیب کرے سان اللہ ہدایت رہنے کے نہیں دینا بولو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمائے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ سننا چاہتے ہو قرآن اے قرآن ہے اصل یہ تاثیر دے ذرا اللہ سے خود دے لفظ دے غور کرو اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ بے شک قرآن ہی ہو قرآن جیڑا توانے ہاتھے سے وہ جندے چرچے تے تذکرے سننا آئے ہو یہ قرآن اللہ فرمائے یہدی للتی ہے اقوام کوئی اگر غور کرے تو ضرور ہدایت لینے دے کیوں نہیں دینا ارڑے کدھا جنگ بدر دے کہہ دیں اس میرے نبی پاک دا صحابی ہے جندہ نام ہے جبیر بن مطعم بن عدی اجاں مسلمان کہنی تھے جنگ بدر دے کہہ دیں جے شامل ہے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھنا امام کائنات نے سب مسجد نبوی دے اندر قید کر دیتے کہہ دیا سے اساں قید تھے رہ گئے مسجد نبوی امام کائنات نماز پڑھاویں نا قرآن پاک دی تلاوت سناویں نا حضرت جبیر آدم سارے دن دے اتے بڑا اثر کریں دی نبی کریم دے صحابہ قرآن پڑھتے ہیں کا دل تے بڑا اثر کریں آئی ایک نمار امام کائنات نے مغرب دی
نماز پڑھائی ہے حضرت جبیر دن میں جا مسلمان کو نہ تھیام امام کائنات قرآن پاک کی تلاوت کرے کرنا سورۃ الطور پڑھ دے کھڑنا سورۃ الطور پڑھ دے کھڑنا اے حضرت جبیر دی زبانی ہے قرآن اس کی جرا بڑا انقلاب ہے اجا میں مسلمان کائناتیانی امام کائنات مغرب کی نماز پڑھیں دے کھڑنا سورۃ الطور دی تلاوت کریں دے کھڑنا نبی کریم علیہ السلام جڑے پڑھ دے اس آیت کریمہ سے ہیں ہم خلقو من غیر شیء حضرت جبیر آدن امام کائنات پڑھن دا انداز اتنا نرالا تے بڑا پیارا قرآن چلیے جدی بڑی تاثیر رہی میں باہر کھڑایا پیچھو کھڑایا امام کائنات سورۃ الطور دینی آیت ہیں حضرت جبیر آدن قریب آ کہ میرا دل پھٹ پوے اساں کدے این نظر نال این زاویے نال قرآن کو چاہتا ہی نہیں دل کی میں پھٹے اساں جدہ ہی چاہتے مردے بخشواون واسطے چاہتے سے جدہ ہی چاہتے سے کوڑی قسم چاہون واسطے چاہتے سے اساں کو کریں این نظریے نال چاہوں کہ اساں کو چیسوں دے اللہ سا کو سدھا راہ دے سی اللہ دی قسم قرآن سینے نال ہوئے زبان تے اہد الصراط المستقیم دی دعا ہوئے تے دل چ اخلاص ہوئے تے اللہ صراط مستقیم دی سمجھ نہ دے کوئی نہیں سکدا اللہ فرمائے دے غور نال قرآن کو سنن تے پڑھن تہاڈا کام ہے صراط مستقیم دی پٹڑی تے چڑھا کے جنت پہنچاون میں رب دا قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے یا نہیں قریب ہا کہ میرا دل جنہیں غور کیتے اللہ نے انہیں انقلاب پیدا کیتے جنہیں غور کیتے اللہ نے تبدیلی پیدا کیتی ہے اسا غور ہی کرنے کی تھا اسا صرف شبینے واسطے رکھے مول صاحب ابا مر گئے انہیں طالب شالب رلائیاں ہوئی تے ساری رات قرآن پڑھ لے جے پیسے نال مردے بخشیندے ہوندے تے جیندیں کو اللہ کرے نماز دا حکم نہ دے رہا کیا خیال ہے بندہ مر ونجا مرن دے بعد مولانا ڈھگ ودن انہاں نال 500,000 مکاؤ تے ول محفل چا کراؤ تے مردے جب این نیوے جے این ہوندا تے نماز قرآن دا حکم نہ آویا جے تک وہ خدا مالک بیٹھے تو صحیح معنی پہ پڑھی نہ ہوندے جلے مالک لگا ونجے میں کوئی ایک حافظ تقریر ہوا کہ جلے سردی جہاں رات آؤں تا اساں بعض دفعہ ہی کرنے سوڑ پا کے سپیکر پڑھ دیں میں کہ ڈاٹا چنگا کریں دے سویر نال انہیں مالک جو آوے کو آتے ہیں 5 ختم تھے وہ ہی کو جا مشکل نبی پاک نے فرمایا قرآن دی گستاخی نہ کیتی کرو جے یہ ڈھیر ہی پڑھنا ہوئے ترائے بھی مہارے کے گھاٹ قرآن نہ بکایا کرو نہ تے قرآن دی توارے تے پیتلا سی گھاٹ تو گھاٹ رینچ ترائے بھی مہارا ہے ہکی رات 5 ختم یہ قرآن اگر این انداز نال پڑھسوں تو ہدایت مل سی یا خدا دا قہر نہ سی ہدایت تا مل سی جنا قرآن کو سمجھ کے پڑھسو انقلاب تا پیدا تھی سی بندہ بیمار تھی ڈاکٹر کے ویندے کے نہیں ملا بولو جڑا نہ مجھے وہ کو دوا نہیں ملتا جے کو دوا نہ ملے وہ دوا کھا نہیں سکتا جڑا کھا نہ سکے وہ کو شفا ہر کوئی آسی ڈاکٹر کو لو مان تو تاں تے ٹھیک دی سے کیا خیال ہے جی اساں تساں گمراہ تھے ودیں جی اساں تساں بھٹکے ودیں تو تساں قرآن تو کیوں نہیں ویندے قرآن تو اوسو قرآن تو ابو دوا دے سی وہ دوا استعمال کرے سو اللہ جہالاتی جو کٹ کے نور وچ کھڑا کر دے سی لوڑی کانی دے اودے منجان دی او میاں او بھی تو قرآن چاہندے او بھی تو میاں قسماں چاہندے نہیں میں کون قسم چاہندے میں ایک بار قسم چاہتی حاجی عبدو پلوان اللہ کو بخشے ماشاءاللہ نبی پاک کی سنت کے مطابق نماز شروع کی تھی ایک مولوی سے حکم ملیا ہوا کہ ہائی سے تو صحیح کوئی نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے صحیح کہیں نہیں جی میں ہوں مولوی صاحب وضو کر کے ممبر تے بیٹھ کے قرآن چاہ کے قسم چاہ کے آکھے سی انہیں تو آ گئی ہوا کہ آپ کریم ادا بھی آ گئی قسمہ قسمہ نہیں کریاں اللہ دا قرآن ہاتھے چوے بندہ پا وضو کھڑا ہوئے ممبر تے کھڑا ہوئے اگر وہ جھوٹ بولے تے زبان بھی ساڑ بنجے ہدایت تے توحید تے سنت کو سمجھنے ہوئے تے اللہ دے قرآن نال یاری لو اللہ ساریاں گمراہیاں مٹا کے ہدایت دا رستہ دکھا دے اور جیڑا رستہ جیڑی رہنمائی جیڑی راہ بھی قرآن کر سکتے پیا کوئی کتاب کریں دیئے بولو مارک کریں دیئے بھی کوئی کتاب
ہر کتاب والا اپنے لکھن والے دے پاسے کتاب سدے سی صاحب دے قرآن اللہ دا کلام ہے قرآن ہی کہنے پاسے سدے سی بولو مولوی جڑی کتاب لکھی ہو کتاب پڑھ سو مولوی دا عقیدہ قرآن پڑھ سو اللہ دا عقیدہ انہیں جا کہنا حضرت جبیرہ دے نبی پاک نے سورۃ طور دی تلاوت کی ہے تے میں مسلمان تھی کہتے ہیں بولو کہ حضرت جبیر مسلمان تھے تبدیلی آئی کہ نہ آئی بولو آئی کہ نہ آئی کیڑی وجہ تو کیڑی وجہ تو حضرت عثمان بن مظعون ہے کہ عثمان بن عفان نبی دا دوہرا داماد ہو نا حضرت عثمان بن مظعون ادن میں مسلمان کا نامی نبی کریم علیہ السلام نے میں کوئی ایک بار سجے میں گزریا سجے نے تے نال بھی لائے نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عثمان جی اللہ دے نبی یار کیوں پولا پولا والا پھر نہیں سارے نال ہی بیٹھا کر کہ مار کا یہ ڈاڈا سبق پڑھے نہیں انہیں دے نیڑے نہ جائے نبی دے گستاخ انہیں اے توبہ 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 اے تو نبی دی شان نہیں بیان کرے دے اللہ دی قسم چاہ کے آتا جنہا نبی دی شان نہ بیان کرے ان دے مسلمان ہونے دا کوئی فائدہ نہیں لیکن نبی دی شان اے نہیں جڑا کم اللہ کرے آپ کو نبی بھی کریں دے اے شان نہیں اے دے اللہ دی گستاخی ہے اے عثمان کیا تھی گئی سارے نال بائے ذرا سنیا دیکھیں ذرا عثمان بن مظعون نے آپ بیان کیتے فرمائے میں نبی کریم علیہ السلام دے کچھے بیٹھا ہوں یہ جب مسلمان کا نام تھی آنی اچانک کی نبی پاک نے اٹھے ڈٹھے وقت تلے ڈٹھے وقت آپ نے اٹھے ڈٹھے وقت تلے ڈٹھے دوسرا دفعہ امام کائنات نے آسمان تو نظر کی دیئے میں اچانک ڈٹھے امام کائنات دے چہرے سے پسینے میں عرض کی تھی اللہ دے نبی اے حالت کیفیت دا کیا مانا ہے اٹھے تلے کیوں لے دے رہے لے ہو مدھے تے پسینہ کیوں آئے نبی پاک نے میں کو فرمایا عثمان اللہ دے قرآن دی وحی آئی ہے تے میں اتنے ہی بیٹھا میتیا میں کہ اللہ دے نبی کیڑی وحی آئی کیڑی آیت آئی کہ نبی پاک نے فرمایا عثمان اے سورۃ النحل دی آیت نمبر 90 ہونے جبریل لے کے لینا پہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى حضرت عثمان بن مظعون نبی پاک نے جڑے ویلے اے آیت پڑھی ہے حضرت عثمان ادھر کلیجہ پھٹن دے آگئے میں ادھائی پائے کہ گوڑے سدھے جگیتے میں آکھمی اللہ دے نبی اے جنی ولی تاثیر والی کلام ہے ہاتھ بڑھاؤ جا کلمہ پڑھاؤ جا مسلمان بڑھاؤ جا انقلاب تبدیلی اسی کیڑی شہنت بولو کیڑی شہنت کیا خیال ہے یاری لے سو ہی دینا عمل کرے سو ہی دیوتے ہیں تعلق کرے سو ہی دینا اللہ فرمائے دے بڑی عظمت والی کتاب ہے یا اللہ کیویں اللہ فرمائے دے اندے اندر انقلاب ہے بے چین ہو بے قرار ہو پریشان ہو اگر ارڑے کی اگر پریشان ہو تو کیا کرو قرآن پاک نال پیار کرو اللہ ساری پریشانیاں دور کرے ذکر لکھیا پڑے اللہ فرمائے دے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ دے قرار دا ذریعہ دل دے سکون دا ذریعہ اللہ دا قرآن ہے پریشانی دا علاج اللہ دا قرآن ہے اے شفا بن کے آئے اے رحمت بن کے آئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائیں ایک بیماری نبی پاک کے سر مبارک شدید درد آئی آپ نے فرمایا میری پیاری عائشہ جی اللہ دے نبی فرمایا عائشہ میرے نال آ کے بہن قرآن پاک میں آخری دو سورتاں پڑھ کہ میرے اٹھے دم کر حضرت اماں جان فرمائیں میں قرآن کی آخری دو سورتاں پڑھ دے رہ گیا اور نبی پاک کے دم کریں دے رہ گیا اللہ پاک نے امام کائنات کی تکلیف دور فرما وہ واقعہ نبی دے صحابہ پہ گزر دے تے انہیں کنے کھانا طلب کیتے نے انہیں انکار کیتے وقت ہک جاتے پڑھو کیتے نے خیمے لا کے بیٹھے انتے جوان وستی بھی تو بھجدہ ہویا ہے وہ مسلمانوں چنگے جوان پہ لگ دے ہو سارے نواب خان سردار کو کوئی بلا کھا گئی ہے تو آدھے کوئی دم درود کرنا لائے ہے
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائے میں کہ ہاں میں دم کر سکتا، میں کو نبی پاک نے سکھایا ہاں جو فاتحہ دم چا کرو اللہ دکھ ٹال دے دے۔ انہیں کیسا جلو صحیح سارے خان سے دم کرو، میں اساں کے پہلے ٹھہرے بیٹھے سے جو دعوت حیوت ساری قبول نہیں کی تھی تے کھانا پینا نہیں کھوایا اساں کہ کہنا پہلے تساں کوئی نہیں چاہو تے شرط ہے تے نال اساں اتنی بکریاں میں گھنسوں سفر چاہے ساکو ذات راہ دی ضرورت ہے موقع بہنا پیا ہاں تو والی میں شرط رکھی سے 30 بکریاں مکائن سے خان صاحب کو چاہنے میں پلو کاتی کی تھی آ کر کے میرے سامنے آندے نے میں فاتحہ پڑھ کے دم کرنے رہ گیا، تھوڑی دیر دے بعد خان دا سارا درد تے زہر بھوک گئے، اللہ نے ان کو صحت دے دی ہے، بکریاں چھیک دے واپس آئے ہیں، اللہ دے نبی ہاتھ قائم سے لایا، پہلے تو آدھے کی نے مسئلہ پوچھنا ہاں جو یہ حلال بھی ہے نہیں کہنا، آپ نے فرمایا چنگا کیتے ہوئے کچھ حصہ بکریاں بھی جو سادہ ہی کٹھو تے آپ بھی کھاؤ، ہینا مطلب ہے قرآن شفائے، قرآن کی نے دم کرا، قرآن آپ پڑھ کے آپ نے اسے دم کر، اولاد پڑھے ماں باپ تے دم کرے، ماں باپ پڑھے اولاد تے دم کرے، ہر چکر قرآن دی تلاوت شروع تھی بنے اللہ سارے لوگ تے پریشانیاں دور فرما دے۔ یہ انقلابی کتاب ہے یا کوئی نہ، پر تاثیر کتاب ہے یا کوئی نہ، انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے، ان دے اندر عقیدہ ہے، توحید ہے، سنت ہے، ان دی تلاوت کرو، ان دے پیار کرو، ان دے محبت کرو، بڑی اللہ عزت دے دے اور اللہ ہدایت نے دو۔ جننے دی ٹولی نے نبی پاک کو قرآن سنیا کہ نہ سنیا؟ اللہ نے فرمایا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا، آکھاں لگے سارے انا سمعنا قرآنا عجبا، یہ تے بڑا عجیب قرآن ہے، عجیب کلام ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، یہ تو ساری رہنمائی کریں دے ہدایت دی طرف، لہذا اساں ایمان گھنا ہے۔ اللہ دا قرآن دے قرآن سن کے جن چھڑے مسلمان نہیں تھے، مسلمان تھی کہ بلا قرآن تے دین دے دائی تے مبلغ بن کے گئے، وقت بن کے اپنے جننے دی جماعت قرآن دی توحید تے دعوت تے تاثیر سنائی نے۔ اللہ فرمے دے والو اپنے جننے جے تک جیندے رہ گئے قرآن دی تبلیغ کرے رہ گئے۔ آؤ لوگوں ساری نیت دعوت ہے، ایڈے اوڈے ونجن دی لوڑ نہیں، روشنی دا دور ہے، روشنی دا دور ہے، پڑھا لکھا زمانہ ہے، تعلیم یافتہ دور ہے، اور خصوصاً میڈیا کا دور ہے۔ قرآن پاک کی اگر سٹڈی کرو، ایگو اگر ترجمہ نال پڑھو، ان کی تشریح تے تفسیر کو سمجھو، اللہ کرے گمراہ نہ کرے سی، اللہ کرے بے برکتی پیدا نہ کرے سی، اللہ برکت بھی پیدا کرے سی، اللہ ہدایت بھی دے سی۔ قرآن پر تاثیر کتاب ہے، انقلاب والی کتاب ہے، تبدیلی والی کتاب ہے، کائنات چہرے تبدیل کرنے نال تبدیلی نہیں آونی، کائنات وسطیاں تے علاقیاں دنیا دے سیاست دان تبدیل کرنے نال تبدیلی نہیں آونی۔ تبدیلی تاں آسی جنا قرآن کو سینہ نال لیسوں، صحیح معنی کو اگر پڑھن شروع کر دوں، اللہ انقلاب بھی پیدا کرے سی، اللہ تبدیلی بھی پیدا کرے سی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔